السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، آج مسلمان ہر کوئی پریشان حال نظر آتا ہے اور بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جن کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ تجارت کی پریشانی ہے، روزی روٹی کی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، اور اس طرح کی پریشانیاں مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اپنی اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں. ان پریشانیوں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں مسلمان اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو اور پھر اپنی ضرورتوں کو پوری کرو. اس کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے کام بنتے ہیں، یہ ایمان کامل ہونا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ بالکل سیدھا سادہ جملہ ہے قرآن مجید کا، جس کے لیے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے نہ کسی بحث و مباحثے کی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ. بس اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب مسلمان دنیا کے ہر نسخے کو آزما لیتے ہیں، لیکن اس نسخے کو آزمانے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. بلا شبہ اسباب کو دنیا میں درجہ حاصل ہے، لیکن اسباب سے کام نہیں بنتے، اللہ سے کام بنتے. مسبب الاسباب ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اسباب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام بناتے ہیں. اسباب اختیار کرے بغیر اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا کام بنے تو یہ بھی ممکن نہیں. جیسے ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کہا اس کو کھول کے چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اسے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. باندھنے کے بعد بھی بھروسہ؟ ہاں، پہلے سبب اختیار کرو پھر بھروسہ کرو اللہ پر. اسی سے کام بنتے ہیں. کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوا کرنے کا حکم ہے، دوا کرنا چاہیے، دوا کرنا سنت ہے، علاج سنت ہے. لیکن دوا پر یا علاج پر یا ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے.
جس کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ میرا اللہ مجھے پیدا کرتا ہے، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ جملہ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے، دواؤں میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ سب اسباب ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شفا لانا چاہتے ہیں تو شفا آ جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالی شفا نہیں لانا چاہتے تو نہیں آتی۔ آدمی اللہ سے تعلق پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھروسہ کرے تو اسباب میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے تعلق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی بے اثر کر دیتے، دوائی پہ دوائی کھا رہا، بیماری اور بڑھتی چلی جا رہی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ، اس اللہ پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے پوری کائنات پر۔ ایک جگہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اس اللہ پہ بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ باپ پہ بھروسہ کرتے ہو، باپ تو ایک دن مرنے والا ہے، کس کس پہ بھروسہ کرو گے؟ سب ختم ہونے والے۔ ایک اللہ کی ذات ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پہ بھروسہ کرو جسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ موت تو کیا نیند نہیں آتی، نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی اس اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس اللہ پہ بھروسہ کرو، بھروسہ کر کے اللہ سے مانگو۔ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری کوئی ضرورت ہو جو تمہیں اللہ سے حاصل کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، سال 2 سال 3 سال، اب بچہ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ تمہاری کوئی ضرورت ہے جو اللہ سے مانگنا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ کے کسی بندے سے تمہاری ضرورت اٹکی ہوئی ہے، کوئی آفیسر ہے آپ کی فائل روک کے رکھا ہے بہت ہوتا ہے ایسا، کوئی آفیسر ہے آپ کی فائل روکے رکھے ہوئے ہیں، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 جملے اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان حاجۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ضرورت تمہاری پوری ہو رہی، یا اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے سے تمہاری ضرورت متعلق ہے۔ میں نے اس کی مثال آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے پیش کی کہ آپ کی فائل مثلاً اٹکی ہوئی ہے کہیں، یا آپ کے پیسے کسی نے لے لیے ہیں، وہ دے نہیں رہا ہے، آپ کا پیسہ قرض لے لیا، یا کوئی تجارت میں آپ کا پیسہ اٹک گیا ہے۔ اب ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کرے، بیٹھ کے اطمینان سے فرض نماز کے لیے جب اسے وضو کرتے ہیں ایسے وضو کرے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اسی نماز کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی نماز۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت پڑھو، نفل نماز، میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ سے صلاۃ الحاجت اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ 2 رکعت، اس میں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن البتہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کا تجربہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، یہ 2 صورتیں پڑھیں، اور 2 رکعت بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو،
اور سلام پھیر کے دعائے حاجت پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعزیمۃ علی الرشد والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا دینا الا ادیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین۔ اس میں اللہ کے پاک نام بھی آ گئے، آدمی کی ساری ضرورتیں بھی آ گئیں، اور آخر جملے میں دعا میں یہ ہے کہ اللہ میری کوئی ایسی حاجت جو تجھے ناراض کرنے والی نہ ہو، تیری خوشی کی ہو، یعنی کوئی حرام چیز نہیں مانگ رہا ہو، کوئی جائز چیز مانگ رہا ہو۔ اولاد مانگنا جائز ہے اپنی بیوی سے، یا کسی نے آپ کی فائل روک لی، مانگو اسے اللہ سے، یا کسی نے آپ کا پیسہ دبا لیا ہے تو اسے اللہ سے مانگو۔ ولا حاجت من حوائج الدنیا، دنیا کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت ہی لک رضا، وہ تیری خوشی کی ہو، تجھے ناراض کرنے والی ضرورت نہیں، الا قضیتہا، مگر یہ کہ اللہ تو اسے پورا کر دے، ویسرتہا، آسان بھی کر دے، جد و جہد کی کوئی ضرورت بھی نہ، یسرتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، رو دو، پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرشمہ کیسا بتاتے ہیں دیکھو۔ یہ مانگے اللہ تعالیٰ سے ضرورت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ حدیث ساری ہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ دعا بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگی، امت کو بھی سکھایا مانگنے کا طریقہ۔ بندہ مومن اگر مانگے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے، میں نے کہا نا شروع میں، پہلے میں نے کہہ دیا کہ اسباب پر نظر کم ہو، مسبب الاسباب پر نظر زیادہ ہو۔ کام بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، یہ یقین کامل کے ساتھ جب اسباب بندہ اختیار کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت و حاجت کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر ہی دیتے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ محبوب رب العالمین بھی ہیں، کیا کیا نہیں ہے، سارے مراتب و درجے اللہ نے آپ کو دے دیے، پھر بھی میدان بدر کے اندر فتح ہوگی یا شکست ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پریشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مانگنا شروع کیا، رونا گڑ گڑانا شروع کیا۔ دو صحابی پہرے داری دے رہے تھے، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہما۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں بھی وہ چھپر پہاڑ کی ٹیلے پہ بنایا ہوا تھا، جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں یا نہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی اٹھ کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے چلے جا رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ میدان بدر میں میری چھوٹی سی جماعت 313 صحابہ کی اگر مٹ گئی تو پھر دنیا میں تجھے عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، یا اللہ ان کی لاج رکھ لے، ان کی لاج رکھ لے۔ ساری رات روتے رہے، ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ مسلمان یوں سمجھتا ہے میں نے ظہر میں بھی دعا کی، عصر میں بھی دعا کی، مغرب میں بھی دعا کی، دعا ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے جب امام الانبیاء ساری رات رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو تمہاری عصر و مغرب کی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے ہی پاس مانگتا ہے یا یہاں سے بھٹک کے کہیں اور بھی جاتا ہے۔ بھٹکو مت، یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، یہی ہم اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں۔ بھٹکنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا، یہ صلاۃ حاجت ہے،
نماز پڑھنے کی، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی نماز، اور پھر یہ دعائے حاجت ہے، اسے پڑھو، ایک بار کو پورا نہیں ہو تو دوسری بار پڑھو، تیسری بار نہیں ہوا تو چوتھی مرتبہ پڑھتے چلے جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا تو پھر کون سا فائل اٹکتا ہے، کون مائی کا لال ہے جو آپ کے پیسے نہیں دے گا، لا کے آپ کے گھر کے دروازے پہ دے کے جائے گا، فائل آپ کے اس طرح نکلتے چلے جائیں گے جس طرح پانی کے اندر مچھلی نکلتی چلی جاتی ہے۔ ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، حاجتیں اٹکی ہوئی ہیں، اس وجہ سے اٹکی ہوئی ہیں کہ آپ کا اور ہمارا تعلق اللہ سے کم ہو گیا۔ یہی میرا کہنے کا مدعا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرو۔ میں نے بارہا شاید آپ سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آپ کو پیش آتی تھی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی پریشانی کا عالم پیش آتا، کوئی مصیبت آتی نظر آتی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نماز، فرض نماز نہیں، فرض تو پڑھنا ہی ہے، اس سے تو کوئی چارہ کار نہیں، فرض چھوڑ گئے تو زندگی میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ 5 وقت کی فرض نمازیں اسے چھوڑو گے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ یہ جو نماز کا تذکرہ ہے نفل نماز، کوئی پریشانی معلوم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوتے تھے نماز کی طرف، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، یا اللہ پوری کائنات پر تیری حکومت ہے، تو مالک الملک ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، میں اس وقت یہ پریشانی لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اے اللہ میرا کام بنا دے، یہ پریشانی ہے، میری پریشانی کو دور فرما دے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیے کہ دنیا میں یہ ضرورتیں اور حاجتوں تو اٹکی رہیں گی، پیش آتی رہیں گی، صبح کو اٹھو تو مسائل، دوپہر کو گھر جاؤ تو مسائل، شام کو ضرورتیں اور حاجتیں پیش آتی ہی رہیں گی۔ اس کا صحیح طریقے پر حل کر کے آگے گاڑی چلانے والا زندگی کا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ بزرگان دین کا بھی معمول یہی تھا، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا اسوہ آپ نے دیا، اللہ والوں نے بھی اس کو اختیار فرمایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دشمن تھا بادشاہ وقت، اور وہ آ رہے تھے دلی کی طرف، غیاث الدین بلبن نے آرڈر جاری کیا کہ خواجہ نظام الدین کو دلی آنے مت دو، ان کو وہی راستے میں ختم کرو، خواجہ نظام الدین کو دلی آنے مت دو، ان کو راستے ہی کے اندر ختم کر دو۔ اللہ والوں کے تو بہت دشمن ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید دوڑے دوڑے گئے، راستے میں سفر کے درمیان ہی ان کو پکڑ لیا اور کہا حضرت بادشاہ وقت کی طرف سے حکم نامہ ہے کہ آپ کو دلی داخل ہونے نہ دیا جائے، آپ کو ختم کر دیا جائے یا پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ آپ ایسا کیجئے کہ دلی مت آئیے، کہیں اور دوسری طرف چلے جائیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے دلی پہنچانا چاہیں تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا لاؤ ہمارا لوٹا اور مسواک لاؤ، لوٹا پانی بھر کے وضو کے لیے، مسواک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارا لوٹا اور مسواک لاؤ۔ حضرت نے لے کے وضو فرمایا اور نماز پڑھی، دعا کی، تو تاریخ میں دیکھ لیجئے غیاث الدین بلبن وہ بھی دلی پہنچنے والا تھا، اپنے سرخ پتھروں سے بنے ہوئے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اچانک محل گرا، زمین بوس ہوا اور وہی محل اس کے لیے مقبرہ بن گیا، ختم ہو گیا۔ اب سوچئے کہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں نے جو بلڈنگیں بنائی وہ آج تک موجود ہیں، لال قلعہ آج بھی ہے، اس کی بنائی ہوئی، ان لوگوں کی بنائی ہوئی جامع مسجد آج بھی ہے، تو وہ پتھروں کا محل اس کے اوپر کیوں گر گیا؟ وہ بندے خدا کی دعاؤں کا اثر تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا محل اس کے لیے مقبرہ بنا کے رکھ دیا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ تو ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر عمل کرنے والے بندگان خدا کے لیے کہ اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں پوری کراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت پوری کریں گے۔ پہلے اسباب کو اختیار کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ یقین کامل رکھنا، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے دربار میں رونا اور گڑ گڑانا شروع کرنا۔ یہ تین چیزیں اختیار کرو۔ اسباب جس درجے میں آپ کو حاصل ہیں اتنے اسباب اختیار کیجیے۔ مثلا آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس کا اللہ پہ بھروسہ ہو۔ اب میں یہ بات کہوں تو شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری بات تو غلط کہیں، لیکن میں تو یہی کہوں گا، ایسے شخص کے پاس علاج کرو جس پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے نسخہ لکھتا ہو، یہ لفظ هو الشافی لکھتا ہو۔ هو الشافی، کون شفا دینے والا؟ اللہ ہی شفا دے، هو الشافی۔ ہمارے بزرگوں میں جو بڑے لوگ ڈاکٹر یا حکیم گزرے ہیں وہ نسخہ لکھتے تھے تو هو الشافی لکھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے کہ ان کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور ہم جو دوا لکھ رہے ہیں اس دوا میں اثر پیدا کرنا تو وہ اللہ ہی کا کام ہے۔ تو بیمار آپ ہوتے ہیں، کسی ایسے آدمی سے علاج کرانے کی سوچو جو نمازیں پڑھتا ہو، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ شفا دینے والا پاک پروردگار ہے۔ میں ایک اپنی بات عرض کروں تو آپ برا نہ مانیں، مجھے جب کڈنی خراب ہوئی اور میرے آپریشن کا وقت آیا تو میں بہت پریشان تھا۔ آپریشن کرانے سے تھوڑی بہت گھبراہٹ بھی تھی، اس وجہ سے کہ میرے بیڈ کے بازو جو ڈائلیسس کرنے والا بیمار تھا، وہ بیمار آپریشن کرا کے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کا آپریشن فیل ہو گیا۔ وہ بہت بڑا پیسے والا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کا فیل ہو گیا اور یہ بہت پیسے والا ہے، دوبارہ بھی کرا سکتا ہے، اب میرے جیسا آدمی تنخواہ دار اگر آپریشن کرا لے اور فیل ہو جائے تو اندازہ لگاؤ میری حالت کیا ہوگی۔ اس لیے بہت پیچھے ہٹ گیا، لیکن ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کے مشورے پر میں نے ہمت کی، اور جو ڈاکٹر آپریشن کرنے والا تھا اسے گھر میں دعوت دی۔ میرے ایک رشتہ دار کے گھر میں دعوت دی، وہ غیر مسلم ڈاکٹر تھا۔ کھانا یہ نہ سب کھانے کے بعد جو سرجری کر کے رگوں کو جوڑنے میں ماہر ڈاکٹر ہیں، جسے آپ کے سامنے ملا چکے ہیں، یہاں آ چکا ہے وہ، اس ڈاکٹر سے میں نے ایک بات پوچھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ کہ بعض کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کے آپریشن فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کئی آپریشن فیل ہو جاتے ہیں، 100 ہوتے ہیں تو 50 فیل ہوتے ہیں، 50 کامیاب ہوتے ہیں، فیل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر تو ہے تو غیر مسلم، لیکن جیسے میں نے یہ سوال کیا تو اس نے میرا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہ ہمارا کام آپریشن کرنا ہے، کامیاب کرنا ناکام کرنا اس کا کام ہے۔ اس طرح ہاتھ اس نے اٹھا کے کہا۔ میں نے کہا اب تو مجھے کوئی خوف نہیں آپریشن کرانے میں، اس لیے کہ یہ بیوقوف کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن انگلی بھی اس کی آسمان کی طرف ہی اٹھ رہی ہے۔ اس کا بھروسہ بھی اللہ ہی کی ذات پہ۔ ہوتا کیا ہے، یہ آپریشن کر دیتے ہیں، کڈنی بٹھا دیتے ہیں، سب ہو جانے کے بعد ڈاکٹر ہاتھ باندھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا آپریشن کامیاب ہوا یا نہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ رگیں جڑ گئی، کڈنی بیٹھ گئی، سیون سب لگا دیے، سب ہونے کے بعد ڈاکٹر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اوپر سے حکم آئے گا کڈنی کام کرے گی تو کامیاب، اوپر سے حکم نہیں آیا تو ناکام۔ میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہم نے کر دیا، کر کے ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے تھے، 15 منٹ تک آپ کو پیشاب نہیں نکلا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوا نہیں ہوا۔ 15 منٹ کے بعد جب پیشاب ہوا تو ہم سمجھے کہ یہ کامیاب ہو۔
تو ایک غیر مسلم بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کامیاب اور ناکام کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمان کیوں نہیں سمجھے گا؟ مسلمان تو اسے گہرائی سے سمجھتا ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ ہی کام بناتے ہیں، اللہ ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، شفا اللہ دیتے ہیں، هو الشافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، میں اس اللہ سے جو رب عرش عظیم ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اسے شفا دے دے۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے اور پھر دم کر کے واپس تشریف لاتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے پھونک دی، اسے کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مسلمان کو حکم ہے کہ یہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو وہ دوا دارو تو کرتا ہی ہوگا، تم اس کے لیے یہ دعا دو اسے کہ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ ہو، کہ میں اس کے لیے شفا مانگتا ہوں۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دیں۔ یہ دعاؤں کا جو ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے، ان ساری دعاؤں میں آپ یہی روح پائیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، آپ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، اللہ سے مانگنا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا سیکھو۔ کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو فوراً وضو کر کے، جیسا کہ حدیث میں نے ابھی پیش کی، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اور دعا یاد ہے، یہ دعا جو میں نے ابھی کہی دعائے حاجت جسے کہتے ہیں، اس دعا کو پڑھو، نہیں ہے تو کتابوں میں مسنون دعاؤں میں ہے، اسے دیکھ کے پڑھو، اور پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا شروع کرو۔ جب تک تھوڑا سا دل ہلکا نہ ہو جائے تب تک رو، اور جب دل ہلکا ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک بوجھ ہوتا ہے آدمی کے ذہن پہ کام کا، ضرورت ہے، اٹکی ہوئی حاجت ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، میرے بیٹے کو رشتہ نہیں ہو رہا ہے، بیماری کی وجہ سے پریشانی ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، قرض پہ قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ سب پریشانیاں پیش آتی ہیں تو اللہ سے مانگو، رو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اتنا رو، آہوزاری کرو کہ دل ہلکا محسوس ہو، اور ایسا محسوس ہو کہ راحت و سکون ہے طبیعت میں، تو سمجھ جاؤ کہ عرش تک تمہاری بات پہنچ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری درخواست کو قبول کر لی۔ لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ فرض نمازوں کا اہتمام ہو۔ بعض لوگ فرض نہیں پڑھتے، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ میاں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی مالک کا کوئی کام ہی نہ کیا اور مالک کے پاس قرض پوچھنے کے لیے آ گئے۔ پورا مہینہ نوکری نہیں کی، مہینہ ختم ہوا تو تنخواہ لینے کے لیے آ گئے، لات مار کے بھگائے گا نہیں وہ مالک۔ فرض نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اچھے کام کرو، پھر انشاءاللہ العزیز ضرورت کے وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگے تو اللہ بھی دیکھیں گے۔ تو 5 وقت ہمارے پاس آنے والا پہلے سے اللہ میاں واقف ہیں، پہلے سے جانتے ہیں اس کی کیا ضرورت اٹکے گی، آئندہ کیا ہوگا، کتنے بچے آپ کو ہوں گے، کون سی بچی کی پریشانی آپ کو، کون سے بیٹے کے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ پر کوئی پوشیدہ نہیں۔ اور جب فرض نمازوں کا اہتمام کرو گے تو جب ضرورت پیش آ گئی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کام بنانے کا، ایسا بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک مرتبہ 350 روپے کا قرض ہو گیا۔ 350 روپے پرانے زمانے کے، آج میں سمجھتا ہوں اس میں بنگلے خرید سکتے تھے، اتنی مالیت تھی پہلے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اتنا بڑا قرض لے کر دکاندار کے پاس پھر جاؤں کہ مجھے راشن دے دے تو منع کر دے گا کہ اب اتنا قرض آپ کا پہلے سے چڑھا ہوا ہے، پہلے اسے ادا کیجیے، پھر قرض مانگیے، پھر آپ راشن مانگیے قرض۔ تو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا
اور میں نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھا 6 رکعت، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، یا اللہ 350 روپے کا قرضہ ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، اور اب اگر راشن مانگنے کے لیے جاؤں گا تو دکاندار منع کر دے گا، اب کیا کروں؟ ایک تو میری عزت کا بھی خیال ہے، 500 لحاظ ہے، اور دوسری طرف گھر کا چولہا بھی جلنا ہے، یا اللہ لاج رکھ لے، گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی، پریشان۔ بہت دیر تک دعا کی، روتے رہے دھوتے رہے، اور جب مسجد سے باہر نکلے بہت دیر کے بعد تو وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب میرے انتظار میں ہے جو ہمارے علاقے کے بڑے پیسے والوں میں سے تھے۔ اب ایک معمولی عالم، ایک اللہ والے کا ایک بڑا آدمی انتظار کر رہا ہو، بڑی بات تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضرت بہت دیر سے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، بس دل میں آیا کہ آپ کو کچھ ہدیہ دینا ہے، وہ ہدیہ دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ تیری شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ یہ بڑے پیسے والے کو لا کے مسجد کے سامنے کھڑا دیا، میرا بندہ نکلے گا اسے دے دینا۔ وہ ہمارے پاس اپلیکیشن بھیجا ہوا، ہمارے پاس عرضی بھیجا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں نے جب کور کھولا تو اس میں ٹھیک 350 روپے تھے جو میں نے اللہ سے مانگے تھے۔ لے آگے دکاندار کو دے دیا، اور پھر میں نے سامان خریدا۔ یہ واقعہ زندگی میں بار بار پڑھا، بار بار سنا۔ مسلمانوں کو یہ نسخہ آزمانے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ نسخہ آزماؤ، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے اور بھٹکنے کے بجائے اللہ کے دربار سے لینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ سے حاصل کرنا۔ یہ جذبہ اگر بندے مومن میں آ جائے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، ضرور دیں گے، چھپر پھاڑ کے دیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ ٹھانی، یا اللہ تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، اور نہیں کھاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ اللہ والے تھے، مادرزاد ولی تھے، تو کھلائے گا تو کھاؤں گا ورنہ بھوکا مر جاؤں گا۔ اب میں اور آپ ایسا بیٹھ گئے تو پھر کہیں مرنا، ہم لوگوں کو تو اللہ میں پلانے والے نہیں، ہم تو نفس کے بندے ہیں۔ گھر میں بیٹھ گئے، اللہ تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، تو مر جاؤ، اللہ میں کہاں سے کھلائیں گے؟ ہم لوگ تو اس درجے کے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھ گئے جنگل پہ، بیٹھ گئے 1 دن 2 دن 3 دن 40 دن فاقہ تو ان کی عادت تھی ہی، بھوکے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان بھیجا، اور ان کے لیے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت کے سامنے دسترخوان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا، اور حضرت نے اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا۔ آواز آئی، عبد القادر تو تھوڑا صبر کرتا تو اللہ میاں اپنے ہاتھ سے بھی کھلاتے تھے، اللہ اپنے ہاتھ سے بھی کھلاتے، تیری ضد ہم کو قبول ہے، اور تھوڑا صبر کرتا، ہم نے کھانا تو دے دیا تجھے، لیکن اگر تو یہ ضد کر لیتا کہ یا اللہ تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، تو ہمارا ہاتھ بھی تجھے کھلا سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بہت خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ عام طور پہ ہر بندے کے ساتھ اللہ کا خصوصی تعلق ہے۔ کافر اور مشرک، اسے بھی کون کھلاتا ہے؟ اللہ ہی کھلاتے ہیں اس کو، اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، اتنا کھاتے ہیں، اسے ہضم کرتا ہے، اللہ جسم بناتے ہیں، جسم میں لگاتے ہیں۔ تو غیر مسلم اور اللہ کو نہ ماننے والے بندوں کے ساتھ بھی جب اللہ کا احسان کا سلوک ہے تو ہم اور آپ تو کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ ہے، یقین ہے، ضرورت ہے اس تعلق کو آزمانے کی، اور اسے آزمانے کی کوشش کرو۔ زندگی میں پریشانیاں پیش آتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی پریشانیاں پیش آتی ہیں، روحانی اعتبار سے بھی پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 صورتیں اتاری ہیں، ایک قل اعوذ برب الفلق اور دوسری قل اعوذ برب الناس۔ پہلی صورت قل اعوذ برب الفلق آپ کو جسمانی جتنی تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں اللہ نے اس میں اس کا علاج رکھا ہے، اور قل اعوذ برب الناس
روحانی اعتبار سے آپ کو یا آپ کے ایمان پر جتنی تکلیفیں آ سکتی ہیں اس سب کا علاج اس میں رکھا ہے. اسے پابندی سے پڑھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو اٹھو تو 3 بار پڑھو, شام کو سونے کا موقع ہو تو 3 بار پڑھو. کسے یاد نہیں ہے یہ؟ ارے کوئی یاد, کسے یاد نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب کو یاد ہوتی ہے سورت. میں اس پر اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. یہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے امت کو دی ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ سنیے, لیکن پڑھنا تو آج سے شروع کیجیے. فضیلت تو میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا, لیکن آج سے ہی قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کرو. اپنے بچوں اور بچیوں, گھر میں عورتوں کو پڑھاؤ, باقاعدہ پڑھو. یہ 3 مرتبہ رات کو, 3 مرتبہ صبح کو پڑھ کے دم کر کے اپنے گھروں سے نکلو. پھر تمہاری تجارت, تمہاری دکان, تمہارے جسم, ہر چیز کو اللہ میں آفت سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک توفیق دے, آپ کو بھی دے, پوری امت کے لیے عافیت و خیریت کے فیصلے فرمائے. حضرات, پہلا اعلان یہ کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جنریٹر کے لیے لگانے کے لیے تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے کا صرفہ ہے. ابھی اس کی رقم پوری نہیں ہوئی. 2.5 لاکھ یا 3.25 لاکھ روپے تک جمع ہے. آپ میں سے کسی بھی ایک شخص سے گزارش ہے کہ باقی رقم لگا کے جنریٹر لگا دیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ آپ حضرات کی مدد اور نصرت و اعانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد کو بہت سے خیر کے کاموں کا مجموعہ بنا دیا. ایک طرف غریبوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف مجلہ جامع العلوم کے ذریعے سے تحریری خدمات ہیں, اور تیسری طرف تعلیمی خدمات جو چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے اکابر نے, اللہ والوں نے اس کی ستائش کی, تعریف کی, اور جامع مسجد کے مصلیان کرام کے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ 5-5, 10-10 روپئے کے ذریعے سے انہوں نے کروڑوں روپئے کی املاک بنا دی ہے, جو آنے والی قوم اور نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استعمال فرمائیں گے. اور اس کی تیاری تو شروع ہو چکی ہے. میں نے آپ سے بار بار کہا نا کہ جامع العلوم ایک دن یونیورسٹی بنے, اس کے لیے دعا کرو. اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اللہ کا احسان ہے. اب دیکھیں, میں زندہ رہنے تک, آپ کے رہنے تک جامع العلوم یونیورسٹی بن جاتی ہے یا نہیں, لیکن اتنا تو ہے کہ اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. آج نہیں تو 1 سال کے بعد تو اس کے لیے فائل چلا جائے گا, اور انشاءاللہ العزیز پر کام تیزی سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ یہ کام آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو, میری بھی آنکھوں کے سامنے ہو جائے تو بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد, نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خصوصاً پوری دنیا کے لیے عموماً عافیت کے, رحمت کے, برکت کے فیصلے فرمائے. جو مسلمان پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہماری اولاد و احفاد کو دین سے وابستہ کرے, دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.